العلم نور العلم نور العلم نور. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا بروز محشر کہ حضور علیہ السلام کے بروز محشر ہر جگہ وہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا. ہر جگہ سے مراد یہ ہے کہ میزان پر بھی، پل صراط پر بھی، میدان محشر میں بھی ہر جگہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوگا. اور ایک معنی حدیث کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اسے خود ڈھونڈتے ہوں گے. جسے حضور علیہ السلام خود ڈھونڈے تو اس کا حضور کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. یہ صرف درود پاک پڑھنے کی برکت ہے. آج میرا موضوع ہے فرشتوں کی بولی، اور انشاءاللہ پورے ماہ رمضان میں مختلف موضوعات آپ کی بارگاہ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے لے کر آؤں گا، اور روزانہ ایک حدیث یا ایک فرمان قرآن سے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں رمضان کے مہینے میں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا موضوع ہے فرشتوں کی بولی. حافظ الحدیث عامر بن شرجیل متوفہ 109 ہجری میں، جو امام شعبی کے لقب سے بہت مشہور ہے. کتنی ہجری ہے؟ 109 ہجری ہے. فرماتے ہیں بہت ہی عظیم و شان تابعی محدث ہیں، اور ان کی علمی جلالت اور عظمت شان رسالت یہ ہے کہ یہ کافی ہے کہ امام زہری بانگ ظہر فرمایا کرتے تھے کہ عالم حدیث کہلانے کے مستحق صرف 4 ہی امام ہیں. یعنی حدیث کے جو عالم ہیں نا، ان میں صرف 4 ہی امام ہیں. فرمایا ایک امام شعبی جو کوفے میں رہتے ہیں، ایک امام حسن بصری جو بصرہ میں رہتے ہیں، ایک سعید بن مسیب جو مدینے میں محقول ہیں، اور ایک مقبول جو شام میں رہتے ہیں. کہتے ہیں امام شعبی اپنی عظمت اور عالمانہ وجاہت کے باوجود بہت ہی متواضع اور بہت ہی عاجزی اور انکساری کرنے والی شخصیت تھی. کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب میں اعلم فرمایا میں نہیں جانتا. سائل نے پیش میں آ کر کہا کہ اتنے بڑے محدث ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر، اور آپ کو یہ مسئلہ نہیں آتا، ایک مسئلہ آپ کو یاد نہیں ہے. تو وہ پیش میں آ گیا اور کہتا ہے کہ آپ عراق کے بہت بڑے فقیہ عالم ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا اور آپ کو یہ ایک مسئلہ نہیں آتا. تو آپ نے نہایت عاجزانہ ان سے عرض کی. فرمایا کہ میں ایسی بات کہنے سے شرم کیوں کروں جس بات کے کہنے سے فرشتے بھی نہیں شرمایا کرتے. آپ نے عرض کی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، یعنی تم سب ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے بھی کہا کہ تو یہی کہتا تھا کہ لا اعلم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہم نہیں جانتے بجز ان چیزوں کے جس کا تو نے ہمیں علم سکھایا ہے. عرض کی مالک جو تو نے سکھا دیا وہ ہم جانتے ہیں، جو نہیں سکھایا وہ ہم نہیں جانتے. تو سائل نے آپ کے جواب سے شرمندہ ہو کر وہ خاموش ہو گیا. آج دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑی فقاہت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی مقام نہیں رکھتے دنیا کے اندر، کوئی ان کا مقام نہیں ہے، کوئی علمی مقام نہیں ہے، لیکن لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں
اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ بھائی میرے کو لوگ بہت چاہنے والے ہیں۔ سنیں، اس حدیث سے اور اس حکایت سے یہ علم ملتا ہے کہ عالم کو چاہیے کہ اسے جس مسئلے کا علم نہ ہو بلا جھجک اس کے بارے میں کہہ دے کہ مجھے نہیں پتہ۔ آگے اگلی بات سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے یا کوئی مسئلہ بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین و آسمان کی تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سارے بولیے گا، لعنت کرتے ہیں، لعنت۔ آج ہر ایک انسان ان مسائلوں کے اندر ایک بہت بڑا محدث بنا بیٹھا ہے، بہت بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے اور شیخ الاسلام بنا بیٹھا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نیٹ پر امام صاحب سے نماز پڑھاؤ اور تم گھر پر پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ نیچے نماز امام صاحب پڑھائیں، بتایا سارے عوام اوپر رہے۔ وہ اپنے اپنے مسائل اپنے اپنے قیاس سے سارے حل کرتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے پاس علم نہیں، اگر اس نے فتویٰ دیا تو زمین و آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ چنانچہ حسیم بن جمیل کا بیان ہے کہ امام مالک کی مجلس میں حاضر تھا، لوگوں نے آپ سے اس مجلس میں 48 مسائل دریافت کیے۔ کتنے؟ 48۔ کتنے مسائل کیے؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے 32 سوالوں کے جواب میں فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ کیا فرمایا؟ 48 مسائل پوچھے جس میں سے 32 سوالوں کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں جانتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، شاعر کہتے ہیں موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش رہے۔ جانتے ہیں امام مالک کون تھے؟ امام مالک وہ شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 40 سال درس حدیث دیا ہے۔ کتنی سال؟ 40 سال۔ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب یہ تھا کہ جب آپ کتاب کا ورق پلٹتے تھے نا تو اس کی بھی آواز نہیں ہوتی تھی، اور عالم یہ تھا کہ جب آپ کو بول و براز آتا تھا نا، بول و براز، تو آپ مدینہ شہر چھوڑ کر کرنے جایا کرتے تھے۔ امام مالک جیسی شخصیت سے 48 سوال پوچھے جائیں اور 32 سوالوں کے جواب میں وہ فرمائیں لا اعلم، میں نہیں جانتا، تو بھائی اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی کہ اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ کہے میرے کو نہیں پتہ تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے گئے نا تو لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت کو اس وقت بخار تھا، جب آپ کو پتہ چلا نا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو اسی بخار کے عالم میں آپ نے 800 صفحات کی کتاب مرتب کی۔ کتنی صفحات کی؟ 800۔ آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے۔ اور کمال یہ تھا کہ جو حدیثیں آپ نے اس میں لکھی نا، جب عرب کے عالموں نے اس وقت پڑھی تو سارے ہاتھ باندھ کر احمد رضا کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور عرض کر رہے تھے یہ بتاؤ یہ حدیثیں تم نے کہاں سے پڑھی ہیں؟ آج تک ہم نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی۔ جو تیرا عقیدہ ہے وہی حضور کی ذات کے بارے میں